السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈز، آج ہم انتہائی عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ وہ سب لوگ دبئی پہنچ چکے تھے اور یہاں آتے ہی وہ پولیس اسٹیشن آئے تھے، جہاں آفیسر سارم کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کیس کی تہہ تک جانا تھا۔ انسپکٹر سارم کو اس سب چیزوں کی خبر پہلے ہی لگ چکی تھی اور وہ اس کے لیے اپنی ایک ٹیم بھی تیار کر چکا تھا، یہاں تک کہ ڈیوائس لوکیشن کی مدد سے شارک اس لوکیشن کو بھی ٹریس کر چکا تھا۔ اب صرف حملہ کرنا تھا، لیکن انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ الرٹ نہ ہو جائے اور اس جگہ سے بچوں اور لڑکیوں کو کسی اور جگہ شفٹ نہ کر دے۔ اسے سب سے زیادہ پریشانی چھوٹو کی تھی، جسے اس مشن کے لیے وہ ان کے ساتھ دبئی اس نے بھیجا تھا۔ زمل کا وہ ساتھی سچ میں بہت ہی وفادار اور بہادر بچہ تھا، جو ان سب کاموں سے پہلے چوریاں بھی کرتا رہا، لیکن شارک کو اس سے زیادہ اور کوئی اس کام کے لیے پرفیکٹ نہیں لگا تھا۔ وہ بہت ہوشیار بچہ تھا اور اس کے لیے آسانی سے کام کر سکتا تھا، اسی لیے جب شارک نے اس کام کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً مان گیا۔ مسٹر دائم، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی وائف کو کچھ نہ ہو، لیکن آپ کو بھی صبر سے کام لینا ہوگا۔ ہم آپ کو وہاں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، وہ دائم اور بہرام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ شازم اور جازم میں ابھی تک فرق کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ دائم تو کب سے ان سے لڑ رہا تھا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ اس جگہ پر جائے گا، لیکن دائم اس کی بات ماننے کو کسی بھی حالت میں تیار نہ تھا، جبکہ بہرام کے اشارے پر وہ خاموش ہو گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ بہرام پر اسے اس وقت بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، اس کی اپنی سگی بہن کی جان خطرے میں تھی اور وہ اس قدر خاموش تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے بہرام؟ اگر تم خود کچھ نہیں کر رہے ہو، مجھے تو کچھ کرنے دو تاکہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، دائم غصے سے بولا۔ دائم، لوگوں کی منتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان لوگوں کو بس یہاں سے نکلنے دو، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ اس طرح سے تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مان کر ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں ہماری فیملی کے لوگ نہیں ہیں، یہاں جازم، شارک یا یاسم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا آئیڈیا دائم کو کافی حد تک اچھا لگا۔ اندر آ جاؤ بیٹا، وہ باہر کیا کر رہی ہو تم؟ اسے اپنا ہی گھر سمجھو تم، جب تک میں تمہارے دوست کو یہاں پر لے کے آتا ہوں تب تک تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا، وہ نرمی سے کہتے ہوئے پیچھے دیکھ کر بولا، جبکہ وہ ابھی تک دروازے پر کھڑی تھی۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی کوئی اس طرح کا انسان نہ ہو۔ وہ اس پر اعتبار کر کے یہاں تک تو آ گئی تھی، لیکن اس پر ضرورت سے زیادہ اعتبار کرنا خوف مصیبت میں اسے ڈال سکتا تھا۔ یہاں اور کوئی نہیں رہتا کیا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے سوال اور اس کے چہرے پر ایکسپریشن سے یارم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس سے خوف زدہ ہے۔ نہیں، اس گھر میں میرے علاوہ 3 اور جانیں رہتی ہیں، میری بیوی کا ایک بیٹا جو بیٹا کم فیویکول زیادہ ہے، اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا کتا ہے جو صرف دیکھنے میں چھوٹا ہے، جسے کتا کہنے کی غلطی تم نہیں کرو گی، اس کا نام شونو ہے، اور اس کے بعد آتی ہے میری پیاری سی معصوم سی بیوی، اور اس کے فیویکول نے اس کو بگاڑ دیا ہے۔ لیکن اس وقت وہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر، میرا مطلب ہے آخری کمرے میں سردی زیادہ ہو رہی ہے نا، اس لیے تم ابھی تک ان کا دیدار نہیں کر پائی۔ نارمل انداز میں یارم نے اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن پھر بھی وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک اکیلے مرد کے ساتھ اس کے گھر میں اکیلے جانا ہورم کے لیے کافی مشکل تھا، جبکہ وہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ یہاں تک کہ اس کے ساتھ اکیلے آئی ہے۔ یارم ابھی تک وہاں دروازے پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو باہر سردی نہیں لگ رہی تھی؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، دروازے پر ایک انجان چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یارم، یہ کون ہے؟ روح نے حیرانگی سے پوچھا، جبکہ جانو میں اپنے سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ حیرانگی تو اس کی گود میں اس کے ساتھ تقریباً چپکے ہوئے گول مٹول سرخ گالوں، نیلی آنکھوں پلس ڈمپلز والے خوبصورت بچے کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ جانو کا دل کیا کہ وہ اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار کرے، لیکن وہ اس لڑکی کے ساتھ ایسے چپکا ہوا تھا جیسے کبھی اترے گا نہیں، اور فی الحال تو جانو اسے پیار کرنے کی کنڈیشن میں بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہاں اس کے دوست کا کیا حال ہو رہا ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ وہاں کتنے بچے تھے، اتنی ساری لڑکیاں۔ یہ لڑکی میری بہن ہے اور یہ کچھ دن تک یہیں رہے گی ہمارے ساتھ، جب تک میں اس کے دوست کو نہیں ڈھونڈ کر لاتا۔ اسے اندر لے کر چلو، کافی سردی ہو رہی ہے باہر، یارم نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔
جبکہ جیسے جیسے یارم آگے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا ویسے ویسے وہ بچہ اس لڑکی کے ساتھ مزید چپک رہا تھا، جسے دیکھنا وہ چاہتے ہوئے بھی ہورم کو ہنسی آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بچہ اپنے باپ کو چڑھا رہا ہے، جبکہ اندر سے ایک چھوٹا سا کتا جو پہلے وہ اسے دیکھ کر بھونک رہا تھا لیکن پھر اس کے ساتھ یارم کو کھڑا دیکھ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس پلٹ گیا۔ ہاں، یہ تھا روح کا شونو، میری بیوی کا کتا۔ اسے ہم کتا نہیں کہتے۔ یارم کے پلٹ کر دیکھنے پر وہ فوراً بولا، اور یہ میرا دشمن اول، میرا مطلب ہے میرا اکلوتا چشم و چراغ، روح یارم کاظمی۔ یارم نے اگلے ہی لمحے اسے روح کی گود سے نکال کر صوفے پر رکھا اور بنا کچھ بولے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے سے روح یارم کا رونا سٹارٹ۔ یارم، کیا کرتے ہیں آپ میرے معصوم بچے کے ساتھ؟ میری گود میں کھیل رہا تھا۔ آپ کو کیا مسئلہ تھا اس سے؟ آپ کی گود میں وہ تھوڑی نہ کھیل رہا تھا آپ کی گود میں۔ اور روح یارم کو دوبارہ سے صوفے سے اٹھا کر اپنی گود میں لیتے ہوئے بولی، جبکہ وہ چلاک بچہ بھی اس کے ساتھ لگا فضول میں ہی سو سو کر رہا تھا، جیسے اس پر کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا گیا ہو۔ آؤ میں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں۔ وہ یارم کو ڈانٹتے ہوئے اسے دوسرے کمرے کی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تم آرام سے اس کمرے میں رہو، بلکہ ایسا کرو کہ فریش ہو جاؤ، تب تک میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آتی ہوں، پھر ہم سب ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ یارم کے اسے بہن کہنے کے بعد روح بنا کوئی سوال کیے اسے اس کمرے میں لے آئی۔ ہورم کو تھوڑا عجیب لگا تھا۔ کیا ہوا؟ بابا نے مارا میرے بیبی کو؟ اب ہم بابا سے بات ہی نہیں کریں گے۔ روح اپنے بچے کو سینے سے لگائے باہر چلی گئی، جبکہ جانو کو یہ لڑکی اور بچہ بہت پیارے لگے تھے، اور وہ آدمی بھی جو پہلی ملاقات میں اسے اپنی بہن بنا چکا تھا۔ روح یہاں بیٹھے ماما کی سب سے قریب والی چیئر پر، جبکہ بابا کو ہم یہاں بٹھائیں گے سب سے دور والی چیئر پر، اور یہاں پر بیٹھیں گی وہ پیاری سی پھپھو جانی جو ہمارے گھر آئی ہیں۔ بار بار روح کو پیار کرتے ہوئے ڈنر لگا رہی تھی روح، جبکہ دروازے پر کھڑی جانو کو اس لڑکی کا انداز بہت اچھا لگ رہا تھا، جبکہ یہ بچہ جو تقریباً 1 سال کے قریب تھا، لگتا ہے اپنے باپ کا بہت بڑا دشمن تھا۔ ارے آ گئی تم! یہاں ادھر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ بھوک نہیں لگ رہی؟ روح نے مسکراتے ہوئے اندر بلایا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اسے اپنے کپڑے دے کر آئی تھی جو اس پر بہت پیارے لگ رہے تھے۔ یہ تو سچ تھا کہ جانو کو بہت سخت بھوک لگی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کیا شاید کل رات سے اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی دیر سے بے ہوش تھی۔ تم کھانا شروع کرو، میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ پتہ نہیں یارم کہاں رہ گئے ہیں، پلیز ذرا رویام کا بھی دھیان رکھنا۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو کھانے کی چمچ اور پلیٹ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ ہورم نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اسے تو جیسے رویام سے پیار کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اس نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا، اور اس کی مسکراہٹ کے بدلے میں اس نے بھی اسے ایک پیاری سی ڈمپلز والی اسمائل دی، اور اسے جانو کو لگا جیسے یہ بچہ بھی اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی چیئر سے اٹھ کر فوراً ہی اس کے گول مٹول سرخ پھولے ہوئے گالوں پر کس دے چکی تھی، لیکن اس کی کس لینے کے بعد اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ اب وہ اسے گور گور کر دیکھ رہا تھا۔ جانو کو لگا جیسے اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ سوری، لگتا ہے آپ کو میری کس پسند نہیں آئی۔ اچھا، آپ ناراض نہ ہوں، میں واپس لے لیتی ہوں۔ جانو اس کے غصے سے گھورنے کو نظر انداز کرتے ایک بار پھر سے اس کے گال پر جھکی، جبکہ اس بار رویام کے سرخ گال مزید سرخ ہو گئے، اور وہ اپنے ڈمپلز کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے شرما کر اپنے چھوٹے چھوٹے بازو کو ٹیبل پر رکھتا اپنا چہرہ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ ہورم فوراً ہی سمجھ گئی کہ وہ اس کے دوسری بار کس کرنے پر شرما گیا ہے، جبکہ نہ جانے کیوں اس کے شرمانے پر جانو خود بھی شرما گئی، اور وہ بھی اس کے انداز میں ٹیبل پر دونوں بازو رکھ کر اپنا چہرہ چھپا گئی۔ یارم، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے سیکرٹ روم میں کام کرتے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ یہاں تب ہی آتا تھا جب کوئی بہت اہم کام ہو۔ تم چھوڑو یہ ساری باتیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا باڈی گارڈ کہاں ہے؟ یارم سارا کام ایک طرف کرتے ہوئے انتہائی محبت سے بولا۔ باہر ہے اپنی پھپھو کے ساتھ، روح نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھپھو کے ساتھ یا پھر تمہاری ہونے والی بہو کے ساتھ؟ ویسے اتنی بڑی ہے نہیں، سیٹنگ کروا سکتا ہوں تمہارے بیٹے کی اس کے ساتھ، اور مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو کوئی کافی پسند بھی وہ کرتی ہے۔ اچھا ہی ہے، بہو آ جائے گی تو تمہاری ذمہ داریاں بھی کم ہو جائیں گی، تمہارے ساتھ بھی وہ ہر وقت چپکا نہیں رہے گا پھر، الفی کہیں کا، اور تم مجھ پر بھی تھوڑا سا نظر کرم کر سکو گی۔ وہ ایک آنکھ بہاتا شرارت سے بولا۔
مذاق اچھا تھا، لیکن فی الحال میرا بیٹا سب سے زیادہ مجھے پسند کرتا ہے اور آپ کو جتنا وقت دینا چاہیے اتنا میں دے رہی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک میں پوری کی پوری آپ کی ہوں۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، لیکن رات 9 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک میں صرف اور صرف اپنے بیٹے کی ہوں اور سارا وقت اس کے ساتھ گزاروں گی۔ روح نے اسے اپنی کہی ہوئی بات یاد دلائی۔ اور میں نے بھی تمہیں بتایا تھا کہ صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک میں یہاں پر نہیں ہوتا بلکہ اپنے آفس میں ہوتا ہوں۔ کیا تمہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جایا کرو وہاں بھی؟ اور یہ الفی اتنی آسانی سے میرے وقت پر بھی قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ ایک تو میں اس کے ساتھ بانٹ گیا ہوں، اسے لگتا ہے کہ تم پوری کی پوری اس کی ہو، ہر وقت چپکا رہتا ہے۔ گلو الفی کہیں کا، ہر چیز کو مار دے گیا ہے تمہارا بیٹا۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑے ہوتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کرتا اس کے بالوں کو کھولنے لگا۔ یارم، میں آپ کو کتنی بار میں نے کہا ہے میرے معصوم بچے کو ان الٹے سیدھے ناموں سے نہ پکارا کریں۔ کیا کہتا ہے وہ آپ کو؟ کیا بیکار میں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ ابھی تو ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا وہ۔ ہاں لیکن چپکنے میں ماہر ہے، وہ ڈرامے کرنے میں تو ماہر ہے، استاد ہے۔ اور اس شیطان کو معصوم کہہ کر معصومیت کی توہین مت کرو، اس کے سامنے تو میں معصوم ہوں۔ یارم فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، آپ کو تو بس بہانہ چاہیے میرے معصوم بچے کے بارے میں بولنے کا، روح نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ یارم اس طرح سے منہ بناتے ہوئے مسکرانے لگا۔ یارم، کیا کر رہے ہو؟ گھر میں مہمان آئی ہوئی ہے اور آپ ہیں کہ آپ کو مستی سوجھ رہی ہے؟ جبکہ یارم اس کے اس طرح سے دور جانے پر اس کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے نازک لبوں پر محبت سے بھرپور مہر لگا کر پیچھے ہٹا۔ مجھے کوئی بہانہ پسند نہیں ہے روح جو تمہیں مجھ سے دور کرے، اس لیے کوشش بھی مت کیا کرو۔ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے باہر نکل گیا جبکہ روح پیر پٹکتی پیچھے آئی۔ وہ دونوں کچن میں آئے تو ان دونوں کو ٹیبل پر سر رکھے ایک دوسرے سے منہ چھپائے دیکھا، جبکہ اپنی ماں کی آواز سنتے ہی اس نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا جو یارم کے بالکل قریب کھڑی تھی، اور شاید اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی، اسی لیے تو ہاتھ اٹھاتا اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ابھی کرسی سے اٹھ کر نیچے آنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا کیونکہ ابھی اتنی اونچی جگہ سے نیچے اترنا اس کے بس سے باہر تھا، ورنہ تو یقیناً وہ روح کو اس کے ساتھ یارم کو کبھی نہ کھڑا رہنے دیتا۔ یارم جلدی جلدی کھانا کھا کے کہیں جانے کو تیار تھا، جبکہ روح اسے جاتے دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یار، میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے دوست کو ڈھونڈ کر میں لاؤں گا، تو اب مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے، اس نے جانو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، خاص کر وہ کالا آدمی جو میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ ڈنڈا، میرا مطلب ہے کہ اس کے سر پہ یہ بالکل وہ ٹنڈا، میرا مطلب ہے کہ اس کے سر پہ بالکل بھی کوئی بال نہیں تھا، اور باقی دو اور تو بالکل اس کی جڑوا بھائی لگ رہے تھے، جیسے شازم لالا اور جازم لالا۔ آپ پلیز وہاں اکیلے مت جائیں، آپ پولیس اسٹیشن جائیں اور وہاں پر رپورٹ لکھوا کر ان لوگوں کو گرفتار کروائیں، وہ بہت خراب لوگ ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے، پولیس اس سب کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرے گی، ہورم نے کہا۔ مجھے ایسے لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے بیٹا، اور جہاں تک تم بات کر رہی ہو پولیس کی، تو پولیس والے بہت بے وقوف ہوتے ہیں، یارم نے سمجھانا چاہا۔ لیکن میرے جازم لالا تو بے وقوف نہیں ہیں، وہ بہت سمارٹ ہیں، انہوں نے بہت سارے کیس ہینڈل کیے ہیں، اور میرا دوست ہے نا، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کو پولیس والوں نے یہاں بھیجا ہے، اس کی شرٹ پہ ایک ڈیوائس بھی ہے جو اس نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، وہ بہت بہادر ہے۔ ہورم کو اچانک اپنا بہادر دوست یاد آ گیا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے دوست کو یہاں لے آؤں گا، اور ہاں تمہارا بھائی نہیں ہوگا بے وقوف، لیکن ہمارے علاقے میں ایک انسپکٹر ہے، انسپکٹر سارم، اس سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسے لگتا ہے ڈیول کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، جبکہ ڈیول اس سے پہلے اس کیس کی تہہ تک جا پہنچا ہے۔ یارم بات کرتے کرتے اپنی آواز اتنی کم کر گیا کہ اپنے علاوہ اور کسی کو اس کی آواز سنائی نہ دی۔ روح، دروازہ بند کر لو۔ وہ روح کو آنے کا اشارہ کرتے ہوئے رویام کی جانب آیا جو اسے آتے دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگا۔ یارم پلیز نہیں، پلیز میرے معصوم بچے کو بخش دیں، اس نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ رویام اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گلا پھاڑ پھاڑ رونے لگا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اپنی داڑھی مونچھ والا جارخانہ پیار اسے کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ روح بھی اس کے پاس آنے لگی، لیکن روح کو پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے مجھ سے میری بیوی چھینی ہے، وہ روح کو اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے باہر کی طرف جا چکا تھا، جبکہ رویام کا باجا بجنا شروع ہو چکا تھا، جس کو چپ کروانا اب مشکل ترین کام تھا۔ چلو چلو لڑکیاں، ٹرانسفر کرو یہاں سے، پولیس والوں کو ہماری خبر لگ چکی ہے، وہ کبھی بھی یہاں آنے والے ہوں گے، ان کے باس نے کہا، اور سارے آدمی باہر جانے کو تیار، جب اچانک اس خفیہ گودام کا شٹر اوپن ہوا۔
कौन है? अंधेरे में एक आदमी को देखकर ये तो समझ चुके थे कि पुलिस नहीं है, तो फिर यहाँ कौन आ गया और उस जगह की खबर किसी को कैसे लगी? इनका बॉस इस आदमी को मारने की नीयत से आगे बढ़ रहा था जब अचानक उसके कदम रास्ते में ही रुक गए। ड्योल ड्योल यहाँ कैसे? आदमी ने परेशानी से अपने माथे से पसीना साफ किया। ओह ड्योल, बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। कुर्सी लाओ ड्योल के लिए। आदमी खुशामदी अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन जिस अंदाज में आगे आया था उसी अंदाज में यारम ने एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। मैंने तुमसे क्या कहा था जहांगीर, मेरे रास्ते में मत आना। क्यों किया तुमने ऐसा काम? तुम्हें यहाँ दुबई में काम करने दे रहा हूँ, यही तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था कि तुम इतना गिर गए? काश उस दिन उन सब कीड़े मकोड़ों के साथ तुम्हें भी ख़त्म कर देता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। वो अपने लेफ्ट हैंड में ब्लेड लेते हुए बोला, जिसे देखकर जहांगीर के पसीने छूट जाते थे। नहीं ड्योल नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पाकिस्तान से ऑफ़र आई थी इस काम की, बस इसलिए मैं बहक गया। मुझे नहीं पता था कि मैं इस काम में तुम्हारी नज़र में आ जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी इन सब लड़कियों और बच्चों को छोड़ देता हूँ। जहांगीर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, क्योंकि इस वक्त जहांगीर को अपनी जान से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं था, शायद उसकी जान चाहिए थी। नहीं जहांगीर, तुम एक बार बहक सकते हो तो बार बार बहक सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें मज़ीद बहकने नहीं दूंगा। यारम कहते हुए उसका हाथ थाम कर अगले ही लम्हे वो उसके हाथ से एक उंगली को जुदा कर चुका था। चीहो पुकार का सिलसिला शुरू होते ही उसके आदमी यारम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़े, जबकि यारम का ब्लेड किसी सांप की तरह रेंगता सुर्ख लकीर छोड़ते हुए उनके बदन के टुकड़ों को जिस्म से अलग कर रहा था। थोड़ी देर में वहाँ कितने ही लोगों का ढेर पड़ा था, जबकि यारम ने जहांगीर को इसके कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर की तरफ लाया। हेज़र शार्फ, यहाँ से सारी लड़कियों और बच्चों को निकाल कर एक महफूज जगह पर पहुँचा दो जब तक मैं उनके पाकिस्तान वापस ले जाने का इंतज़ाम नहीं करता। और हाँ शार्फ, इस छोटे बच्चे के साथ मुझे थोड़ी देर में ऑफिस में मिलो। मैं इसे घर लेकर जाऊँगा। और जहांगीर को घसीटते हुए आगे बढ़ गया, जबकि हिजर और शार्फ का काम अभी लड़कियों और बच्चों को एक महफूज मकाम तक पहुँचाना था। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मेरा मतलब है यहाँ पर तो सिर्फ ये उन लोगों के जिस्म के टुकड़े हैं। उसने ज़मीन पर पड़े लोगों की तरफ इशारा किया जो लहू लहान यहाँ पड़े थे। जाजिम ने परेशानी से कहा, न जाने कौन था जो इतनी दरिंदगी का सबूत दे गया। यासिम ने अपने माथे से पसीना साफ किया। जहांगीर की लाश मिली है सर, जहांगीर की लाश मिली है। लाश कहना गलत होगा, बॉडी के सारे टुकड़े अलग अलग थे, जबकि हम सिर्फ गर्दन से ही पहचान पाए हैं कि वो जहांगीर था। क्या ज़िंदगी का नंगा नाच देख कर वो खुद ही परेशान हो चुका था। यहाँ पर लोग जिंदा तो थे, लेकिन शायद नहीं रहे थे और ना ही जीने की हालत में थे। वो लोग इस जगह पर हमले कर चुके थे, जबकि इस यहाँ सिर्फ उन गुंडों की बुरी हालत हुई थी। बच्चों और लड़कियों का तो यही यहाँ तो कोई पता ही नहीं था। शाज़म, बहराम और दाइम जो उन लोगों से छुप कर यहाँ आए, ये सब कुछ देखकर खुद परेशान हो गए। जी तो इंस्पेक्टर सारम, आप बताएं क्या करेंगी आप? आपके दुबई की पुलिस कहाँ चली गई है? वो लड़कियाँ कहाँ हैं? बच्चे और मेरी बीवी कहाँ है? आपने तो कहा था कि आप उसे बाहिफाजत बाजियाब करवा लेंगे। जवाब दे मुझे। ये है आपकी दुबई की पुलिस। एक तो आप यहाँ आने में आपने इतना वक्त लगा दिया और अब यहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं है। जवाब दे मुझे, बल्कि मेरी बीवी को अभी और इसी वक्त हाजिर करें। बहुत नाज था ना आपको आपकी दुबई की पुलिस पर, आपको आपकी यूनिफॉर्म पर, तो बताएं कहाँ गया वो मान? दाइम इंतहाई गुस्से से सारम पर चिल्लाया था। शाह साहब, थोड़ा सब्र से काम लें, आपकी बीवी बिल्कुल महफूज हाथ में है। जज्बाती ना बने। वो ज़मीन से ब्लेड का टुकड़ा उठाते हुए उसे समझाने लगा। ब्लेड पर खून लगा हुआ था, जबकि मालकर से पुलिस वाले बेवकूफ़ लिखा हुआ था। सारम को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो ब्लेड उसने अपनी जेब में रख ली, जबकि जाजिम को लगा था कि शायद वो इस ब्लेड की मदद से इस पर लगे फिंगरप्रिंट्स लेकर इस आदमी तक पहुंचेगा, लेकिन वो खुद ही अपनी फिंगर्स के मार्क्स इस ब्लेड पर लगा चुका था। सर, आप इस ब्लेड से आसानी से उस आदमी तक पहुंच सकते थे जिसने इन सब का यह हाल किया है। जाजिम बोले बिना ना रह सका। नहीं इंस्पेक्टर जाजिम, ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। हम इस शख्स तक कभी नहीं पहुंच सकते। ड्योल नाम है उसका। उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली। उसने अपनी ब्लेड पर मार्क्स लगा के ब्लेड पर पुलिस वाले बेवकूफ़ लिख कर चला जाएगा। खैर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन और आपकी बीवी बिल्कुल महफूज है, और आपका वो खुफिया एजेंट भी, ऑफिसर शार्क। वो इन तीनों को देखते हुए बाहर की तरफ जा रहा था जब उसका फ़ोन बजा।
سر جہانگیر کی لاش کو کوئی پولیس اسٹیشن کے باہر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ لاش کہنا غلط ہوگا، بلکہ ایک بوری میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہیں۔ صرف گردن سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جہانگیر ہے۔ یقیناً یہ کام ڈیول نے کیا ہوگا۔ ایک بار پھر سے ڈیول ہم سے جیت گیا۔ وہ ہم سے پہلے ہی ان بچوں اور لڑکیوں تک پہنچ کر انہیں بچا چکا ہے، بلکہ جہانگیر کا بھی اس نے ایسا حال کیا ہے کہ اس کی طرف دیکھا نہیں جا رہا۔ اور سر، اس کی لاش کے ساتھ ایک بیگ بھی تھی جس میں اس میں موجود جتنے بھی برے نام تھے، سب ثبوتوں کے ساتھ وہ بیگ میں باہر چھوڑ گیا ہے۔ انسپکٹر نے اسے مکمل بات بتائی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم آگے سب کچھ سنبھال لو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، سارم نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم آگے سب کچھ سنبھال لو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، سارم نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ سو کیس حل ہو گیا، ہمیں سارے ثبوت مل چکے ہیں اور جہانگیر کی لاش بھی پولیس اسٹیشن کے باہر پڑی ہے، سارم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کوئی اسٹیٹ ایجنٹس بھی شامل تھے اس کیس میں؟ شارک نے پوچھا۔ نہیں، وہ کوئی سیکرٹ ایجنٹ یا پولیس والا نہیں ہے، وہ ایک ڈان ہے۔ کہنے کو وہ بھی یہی کام کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں، مجرموں کو جڑ سے اکھاڑ کر مظلوموں کی مدد کرنا، لیکن اس کے لیے کوئی بھی راستہ غلط نہیں ہے۔ وہ ہماری طرح کوئی رولز فالو نہیں کرتا، اس کا بس ایک ہی رول ہے، جو دل کرے وہ کرو۔ ڈیول صرف اور صرف ڈیول کی سنتا ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ یارم کاظمی ہے، ایک عام انسان، دبئی کا ایک عام شہری، لیکن انڈر ورلڈ کی دنیا میں وہ ڈیول ہے۔ خیر، آپ سب لوگ پولیس اسٹیشن چلیں، تب تک میں آپ کی بیوی اور ان سب لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ سر، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اسی بہانے ہم بھی مل لیں گے اس سے۔ میرا مطلب ہے کہ میں ڈیول کا بہت بڑا فین ہوں، بس ایک بار اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ شارک نے تقریباً منت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب مجھے آپ لوگوں پر یقین نہیں ہے، جب تک مجھے میری بیوی نہیں مل جاتی تب تک آپ اکیلے کہیں نہیں جا سکتے۔ دائم کو اب بھی غصہ تھا، جبکہ سارم اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے انہیں اپنے ساتھ لے کے تیار ہو گیا۔ آؤ انسپکٹر، میرا مطلب ہے انسپکٹر سارم، کیسے ہو تم؟ شارک نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے اس جگہ پر پہنچ کر حملہ کر لینے سے، جہانگیر کو اتنی بری طرح سے موت دینے سے، یا پھر ان لوگوں کو اتنی بری حالت ان کی کر لینے کے بعد تم لوگ جیت جاؤ گے، تو یہ صرف تم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ تم شاید بلیڈ پر لکھا ڈیول کا پیغام بھول گئے، لالا نے ہنستے ہوئے یاد دلایا، جبکہ سارم ان کی بات کو اگنور کرتے ہوئے مزید بولا۔ اگر تم لوگ اس کیس کو ہینڈل کرنا ہی چاہتے تھے تو وہ ثبوت پولیس اسٹیشن پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لیتے۔ ہم نے سوچا کہ تمہارا پروموشن ہو جائے گا، آخر تم نے اتنا بڑا کیس ہینڈل کیا ہے۔ اوہ سوری، تم نے نہیں، ہم نے، لیکن ہم نے اس سب فائلز میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ سارے ثبوت تم ڈھونڈ کے لائے ہو، اور یہ کیس بھی تم نے ہینڈل کیا ہے۔ مطلب کہ بہادر انسپکٹر بیوقوف نے، تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے تمہاری پروموشن ہو جائے گی، اور تم ہو یہاں منہ بنا کر آئے ہو۔ مجھے تو لگتا تھا کہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آؤ گے، لیکن تم تو اپنے ساتھ 4-5 ڈبے لے کر آئے ہو، میرا مطلب ہے بندے لے کر آئے ہو۔ کون ہے یہ لوگ؟ شارپ اپنے اندر اتنے لوگوں کو دیکھ کر کہا۔ یہ لوگ اپنا کچھ سامان امپورٹ کروانا چاہتے ہیں، تمہاری کمپنی ان کی کچھ مدد کر سکتی ہے۔ سارم نے یقیناً کمپنی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ مطلب کہ اب تم ہمارا بزنس رن کرنے میں ہماری مدد کرو گے؟ میرا مطلب ہے ہم نے تمہارا پروموشن کروایا، اس کے بدلے میں کچھ دینا چاہتے ہو ہمیں۔ اب شارف بھی چپ نہیں بیٹھا تھا۔ جن لوگوں کو تم یہاں لے کر آئے ہو نا، ان میں سے ایک لڑکی اور ایک بچہ ان کے فیملی ممبرز ہیں۔ لڑکی کا نام ہور مقدم شاہ ہے، جبکہ بچے کا نام علی۔ سارم نے اصل بات بتائی۔ اچھا، وہ چھوٹا پیکٹ کیا بچہ ہے؟ قسم سے مان گئے اس سے۔ وہ لڑکی اس وقت دونوں یارم کے گھر پر ہیں، باقی اگر تم کس سے ملنا چاہو تو وہ اوپر والے حال میں ہے، ہم ان کی ڈیٹیل نکلوا کر انہیں پاکستان واپس بھیجنے کی تیاری میں ہیں، ہزر نے بتایا۔ نہیں، اور کسی سے نہیں ملنا، تم لوگ ڈیٹیل سے نکلوا کر پولیس اسٹیشن بھجوا دو وہ ساری ڈیٹیل، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، زیادہ بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں ابھی یارم کے گھر جا رہا ہوں، یہ لوگ اپنے دونوں فیملی ممبرز کو لے کر یہاں سے جانے والے ہیں، سارم ان لوگوں کو گھورتے ہوئے بتانے لگا، جبکہ پاس بیٹھی معصومہ نفی میں سر ہلاتے بس اتنا ہی کہہ پائی، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، جبکہ جازم اور شازم بھی معصومہ کی بات سے بالکل اتفاق کرتے تھے۔ وہ لوگ سارم کی اتنی زیادہ مدد کر رہے تھے، لیکن مجال ہے کہ وہ انہیں تھینک یو بول دے، اوپر سے یہ تو انہیں نخرے دکھا رہا تھا۔ ہورم تمہارا دوست آ گیا، اور کیا خیال ہے پاکستان جانے کے بارے میں؟ میرے خیال میں اب تم دونوں کو پاکستانی لوگوں کی فیملی کے پاس بھیج دینا چاہیے، یارم اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ علی کو سامنے دیکھ کر
وہ چلاتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ میں بہت ڈر گئی تھی ان لوگوں نے تمہیں مارا ہو۔ وہ اس کے ہاتھ ٹٹولتے ہوئے بولی جو کافی زخمی تھے۔ ارے یہ تو کچھ نہیں، جو بیکار میں تم پریشان ہو رہی ہو، اتنی مار تو میں اپنے ڈبے کے مالک سے بھی کھا لیتا ہوں۔ کیا تمہارے مالک نے کیا تمہارا مالک تمہیں مارتا ہے؟ اب تم وہاں نہیں جاؤ گے، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی، تم میرے اور دائم کے ساتھ رہنا۔ اس چھوٹے سے بچے کی مار کا سوچتے ہوئے جانو پریشان ہو گئی۔ وہ کیسے برداشت کرتا ہوگا یہ سب کچھ؟ یہ دائم کون ہے؟ روح نے سوال پوچھا۔ آپ نہیں جانتی دائم کو، وہ میرے شوہر ہیں، میرے ہسبینڈ۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ روح کو جھٹکا لگا۔ ہاں میں شادی شدہ ہوں، میں ایک میرڈ وومن ہوں۔ حرم گردن اکڑا کر بولی اور اس کے انداز پر یارم بھی مسکرا دیا۔ ارے مجھے تو لگتا تھا کہ تم اسکول گرل ہو یا کالج وغیرہ کی۔ تم تو شادی شدہ ہو۔ ارے نہیں نہیں، میں شادی شدہ ہوں، کوئی اسکول گرل نہیں۔ ابھی اگلے مہینے میں 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ چلو پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں تمہارے شوہر کے پاس واپس بھیجنے کا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ تمہارے پاس اس کا کوئی نمبر یا کوئی ایڈریس وغیرہ ہے جس میں اس سے رابطہ کر سکوں؟ یارم نے پوچھا۔ مجھے زبانی نہیں آتا، حرم ابھی بول رہی تھی کہ علی بیچ میں بول پڑا۔ مجھے شارک بھائی کا نمبر آتا ہے، انہوں نے مجھے اپنا نمبر یاد کروایا تھا یہاں آنے سے پہلے، کہ اگر میں کسی پرابلم میں پھنس جاؤں تو ان سے بات کر سکوں۔ علی نے کہتے ہوئے شارک کا نمبر دینا چاہا کہ اس سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ روح نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چیک کرتا ہوں۔ یارم نے ایک نظر یا ریام کو دیکھا جو روح کے ساتھ السلام چپکا ہوا تھا، شاید ابھی تک اس سے ناراض تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یارم کے اس کی طرف دیکھتے ہی روح کے سینے میں اپنا منہ چھپا گیا، جس پر یارم مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف گیا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے لڑکوں کو دیکھ کر سارم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ یارم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے پوچھا۔ جو لڑکی تمہارے پاس ہے حور مقدم شاہ، یہ اس کا شوہر ہے دائم شاہ سوری، اور یہ اس کا بھائی ہے بہرام مقدم شاہ۔ یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں، اور مجھے نہیں پتا ان میں سے جازم کون ہے اور شازم کون ہے۔ دونوں نے ایک جیسی جیکٹس پہن رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک میرے لیے کام کرتا ہے جبکہ دوسرا اس کا بھائی ہے۔ یہ شارک اور یاسم ہے، تمہارے فین، تم سے ملنا چاہتے تھے۔ سارم سب سے ملواتا ہوا اس طرح سے گھر کے اندر داخل ہوا جیسے وہ یارم کا نہیں بلکہ اس کا اپنا گھر ہو۔ شازم نے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا، وہ تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ان سب لوگوں کا حال دیکھ کر تو ویسے وہ اس ڈیول سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اوف، یہ بندہ کتنا ہینڈسم ہے اور اتنے خطرناک کام کرتا ہے۔ اس کو تو ماڈلنگ کرنی چاہیے، فلموں میں بھی اچھا خاصا کما سکتا ہے۔ کیوں لوگوں کو مار کر ڈان بنا گھوم رہا ہے؟ شازم جازم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ بہرام اور دائم خود دیکھتے ہی حرم چیخیں مارتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ بہرام سے پہلے دائم مجھے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور پھر اتنی دیر بنا کسی کی پرواہ کیے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ جانو تو اس کے جذباتی انداز پر پریشان ہو چکی تھی، جبکہ سب کے بیچوں بیچ اس طرح سے اس کے سینے سے لگی تھوڑی شرمندہ تھی۔ تھینک یو سو مچ یارم، آپ نے بھی میری بہن کی حفاظت کی، آپ کا یہ احسان میں مرتے دم تک نہیں چکا پاؤں گا۔ اور حرم کو اپنے سینے سے لگائے یارم کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس میں احسان والی کون سی بات ہے؟ یہ میرا فرض ہے، صرف تمہاری بہن ہی کیوں، اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اپنا فرض نبھانے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ شازم تو کب سے جازم کو یہاں سے چلنے کا اشارہ کر رہا تھا کہ حرم کے ملتے ہی کہنے لگا، پتہ نہیں کیوں نہیں آرام سے ضرورت سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کیوں بھائی، تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ کچھ کھا کے جانا، اور ویسے بھی حرم کے پاس کوئی پاسپورٹ یا ID کارڈ نہیں ہے جس کی مدد سے وہ یہاں سے جا سکے گی۔ اس کے لیے شاید تم لوگوں کو کچھ دن یہیں دبئی میں رہنا ہوگا، تو یہیں رہ جاؤ میرے پاس، میرے گھر میں۔ وہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، جبکہ یارم کے قریب آنے پر شازم کو اور بھی زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ نہیں، ایسا پاسپورٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، دائم بھائی کے پاس ایک پرائیویٹ جیٹ ہے، ہم اس سے واپس جائیں گے۔ وہ لندن میں تھا، ارجنٹلی واپس نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ہم سب ایک ساتھ کراچی سے یہاں آئے تھے، لیکن اب وہ یہاں آ رہا ہے ہم سب کو لینے کے لیے، تو واپسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ چلے جائیں گے۔ شازم نے طوطے کی طرح رٹا ہوا سبق سنایا، لیکن اسے دبئی پہنچنے میں وقت لگے گا، تم لوگ تب تک یہیں پر ریسٹ کر سکتے ہو۔ سارم نے اس طرح سے آفر کی جیسے اس کا اپنا گھر ہو، اور اس وقت وہ ریام کے ساتھ کھیلنے میں پوری طرح سے مصروف ہو چکا تھا۔ ویسے یارم، تمہیں ایک بات تو ماننی پڑے گی، ریام تم سے زیادہ تو مجھے پسند کرتا ہے، وہ یقیناً اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا۔
تو تم ہی رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے، یارم کا فوراً جواب آیا، جس پر روح نے گھور کر اسے دیکھا جیسے وہ سچ میں ریام کو اس کے لیے حوالے کر دے گا۔ بس دشمن ہی بنے رہنا میرے معصوم بچے کی روح خاموش نہیں رہی تھی۔ آپ سب لوگ میرے بیٹے سے ملیں، یہ ہے میرا شہزادہ ریام یارم کاظمی عرف الفی۔ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مکمل تعارف کروایا، جس پر روح نے اسے پھر سے گھورا۔ وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے یقین دلانے لگا کہ اب وہ کچھ نہیں بولے گا، جبکہ سب کے ساتھ نارمل طرح سے بات کرتے دیکھ کر شاہزم کا ڈر بھی اب کام ہو چکا تھا۔ بہت بہت شکریہ یارم صاحب، ہر اس چیز کے لیے جو آپ نے ہمارے لیے کی۔ دبئی کی پولیس پر یقین نہیں رہا، لیکن آپ پر پورا بھروسہ ہے، اس نے ایک نظر سارم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے یارم مسکرایا۔ دبئی کی پولیس تو واقعی اعتبار کے قابل نہیں ہے، میں امید کروں گا کہ آگے بھی زندگی میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، یارم نے سارم کو جلانے والے انداز میں کہا۔ وہ لوگ واپسی کی تیاری کر چکے تھے، انہیں اب یہاں سے نکلنا تھا۔ جب ہورم روح سے مل کر ریام کے پاس آئی، جسے دیکھ کر وہ شرما رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کو دیکھتے ہوئے ہورم کو بھی شرم آ رہی تھی۔ میں آپ کو کسی کر لوں، وہ اس کے گال کے قریب جھکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آپ بہت پیارے ہو، میرے ساتھ میرے گھر چلو گے؟ وہ اسے کس کرنے کے بعد اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جب یارم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے صوفے سے اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا، جاؤ کیا یاد کرو گی؟ یارم نے دریا دلی دکھائی، جس پر ریام سب لوگوں کو دیکھ کر اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا، جو نہ جانے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ ابھی سے چلا چلا کر اپنی ماں کو اس طرح متوجہ کرنا تھا۔ پھر اس کا باجا بجنے لگا، جیسے سنتے ہی روح فوراً بھاگ کر باہر آئی۔ ہورمز کے رونے کی وجہ سے خود بہت پریشان ہو چکی تھی۔ روح کے پاس آتے ہی ریام کو اس کے حوالے کر گئی۔ ضرور آپ نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ یارم، جو دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، پیچھے مڑ کر انجان بننے لگا، جیسے روح کی بات سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ میں تمہارے لیے یہ گفٹ لینے گئی تھی، اس میں چھوٹا سا قرآن پاک ہے، تم جب بھی اسے پڑھو گی مجھے یاد کرنا۔ روح نے ایک گفٹ اس کی طرف بڑھایا، جسے لیتے ہوئے اس نے دائم اور بہرام کی طرف دیکھا تھا، جو دونوں مسکرا رہے تھے۔ آپ جب بھی کبھی پاکستان آئے ہمارے گھر آئیے گا، اور اس سے ملتے ہوئے بولی، جبکہ ریام کا مزید اس سے کسی لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ منہ پھیرے روح کے کندھے سے چپکا ہوا تھا۔ یارم اور روح نے الوداع کیا اور پاکستان کی طرف ان کا سفر ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ ان کے واپس آتے ہی تائشہ نے ایک بار پھر سے ولیمے کا شور شروع کر دیا۔ اس نے کہا تھا شادی تو سادگی سے ہوئی، لیکن ولیمہ دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہے، اور ولیمہ گاؤں میں ہوگا، جس میں صرف دل اور بہرام دلہن نہیں بلکہ دائم اور جانو بھی دولہا دلہن ہوں گے، اور اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے رخصت کریں گی۔ تب تک دائم جانو کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ جہاں یہ خبر باقی سب کے لیے بہت خوشی کی تھی، وہیں دائم کے لیے اداسی کی ثابت ہوگی، کیونکہ وہ جانو کے بغیر ایک پل نہیں رہنا چاہتا تھا، اور یہاں تو یہ سب لوگ اس کی محبت کے دشمن بنے اس کی جانو کو اس سے دور کر رہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد اسے بس اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ زارا ملک سے فرار ہو چکی ہے، اور جتنے برے طریقے سے وہ پھنسی تھی، یقیناً اپنی شناخت کو بدل نہیں دے گی، اور پاکستان تو دوبارہ آنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ دائم نے اس دن جانو کی قسم پر اسے چھوڑ دیا۔ اس نے جانو کی قسم دے کر اس سے اپنی زندگی مانگی تھی، جبکہ اس کا باپ پولیس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اس سارے گھٹیا کام میں زارا کے باپ کا ہاتھ تھا، اور کہیں نہ کہیں ہاتھ چودھری افتخار کا بھی تھا۔ اس کیس میں وہ بھی بری طرح پھنس چکا تھا۔ جہاں اس کے تھوڑے بہت باہر آنے کے چانس تھے، وہ بھی عاصم نے باقی کے ثبوت سامنے لا کر ختم کر دیے، اور اب سب لوگ بہت خوش تھے، کیونکہ وہ سب لوگ گاؤں جا رہے تھے، حویلی کو ایک بار پھر سے تیار کروانے، اور گاؤں میں ایک بار پھر سے شاہ حویلی کی طرف سے خوشیاں لانے۔ دل نے بہرام سے اپنی شادی کا ایک تحفہ مانگا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ اب وہ اپنی باقی زندگی اپنے آباء و اجداد کی زمین پر گزارنا چاہتی ہے۔ وہ واپس اسی حویلی جانا چاہتی ہے جہاں سے وہ سب لوگ یہاں آئے تھے، اور بہرام اپنی دل کی کوئی بات نہ مانے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ جانو، جو پتہ نہیں کیا کیا سوچتی ہوئی تھی کہ یہاں سے جا کر وہ دائم کو بہت تنگ کرے گی، اسے بہت ستائے گی، لیکن یہاں تو ظالم سماج نے ہی انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ وہ تو کئی بار تائشہ کی منتیں کر چکی تھی کہ اس سے بس ایک بار دائم سے ملنے دیا جائے، جس پر تائشہ تو اس سے لڑکی کی بے شرمی دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ وہ صاف صاف الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ اسے یہاں نہیں رہنا، اسے تو اپنے دائم کے پاس جانا ہے۔ تائشہ ہزار بار اس کا کان پکڑ کر اسے سمجھا چکی تھی کہ دلہن نے دولہے کا نام ایسے نہیں لیتی۔ اسے جب اماں سائیں کے بارے میں پتہ چلا تو بہت روئی۔ اس طرح سے ان کی موت کے بارے میں جان کر اسے بہت افسوس ہوا۔ اسے تو بس یہی یاد تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کسی محفوظ جگہ پر لے کر جانا چاہتی تھی، کیونکہ گھر پر حملہ ہوا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر پر حملہ کرنے والے انہی کے آدمی تھے۔
اس کے بار بار رونے پر بہرام نے مجبور ہو کر اسے ساری حقیقت بتا دی، اور وہ کیسے برداشت کرتا اپنے ماں باپ کی قاتل کی موت پر اپنی بہن کو روتے۔ جانو تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو چکی تھی کہ وہ عورت اس سے اتنی محبت کرتی تھی تو وہ کیا سب کچھ جھوٹ تھا؟ وہ پیار محبت، اس کا خیال رکھنا، ماؤں کی طرح اس کے آگے پیچھے لگے رہنا، کیا وہ سب کچھ دکھاوا تھا؟ یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہی تھی، لیکن برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے انسان کو آسان موت ملے گی یا مشکل، لیکن موت تو ہر انسان کی آخری منزل ہے۔ کہنے کو اماں سائیں کے لیے وہ موت بہت آسان تھی، سب نے یہی کہا کہ بڑی اماں سائیں کو جو موت ملی ہے وہ ان کے گناہوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن انسان کہاں جانتا ہے کہ وہ موت کس قدر تکلیف دہ تھی۔ دائم آج بھی اس عورت کے لیے بد دعا نہیں کر پایا تھا۔ بے شک اس عورت کی وجہ سے اس نے اپنی ماں اور مزدور بہن کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، لیکن مقدم اور خوریا جو تحفہ اسے دے کر گئے تھے اس کا احسان وہ ساری زندگی نہیں چکا سکتا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ خرم کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھے گا۔ گاؤں آتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ سارے گاؤں والوں نے کردم شاہ اور مقدم شاہ کے بیٹے کو گاؤں میں ویلکم کیا تھا۔ دل گاؤں آ کر بہت خوش تھی، جبکہ عیسیٰ کو تو بس جانو کو تنگ کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ ڈرگز بہت بڑی مقدار میں اس کے جسم میں پھیل چکا تھا، اسے زبردستی ڈرگز انجیکشن دیے گئے تھے۔ اس دن اگر اسے ہسپتال پہنچانے میں تھوڑی دیر ہو جاتی تو شاید ان کے بیچ کچھ نہ رہتا۔ دل تو ہر تھوڑی دیر میں اسے کبھی ایک چیز کھانے کو دیتی تو کبھی کوئی اور جوس لے آتی پینے کو دیتی، جبکہ وہ دل کی اس دیکھ بھال سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ 2-3 بار تو بہرام کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا، یا تو اس کے کوکنگ کمپٹیشن کو بیچ سے ختم کروا دو یا اس کا شکار بہرام شاہ ہی بنے۔ لیکن بہرام نے بھی کہہ دیا جس کے ساتھ لاڈ کرتی ہے وہی اس کا شکار بنے، جب میرے ساتھ لاڈ کرے گی تب میں کھا لیا کروں گا۔ عیسیٰ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان دونوں بھائی بہنوں کے پیار سے اتنا جلتا ہے، جبکہ اس کی کوکنگ پریکٹس کے لیے اب گاؤں میں بہت سارے لوگ تھے۔ حویلی کو ایک بار پھر سے تیار کر دیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے آج سے 15 سال پہلے تھی۔ اس حویلی کے ہر کونے سے ان کے اپنوں کی محبت جھلکتی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ اتنے سال وہ اس حویلی سے دور کیسے رہے۔ گاؤں والوں نے ایک بات بہت شدت سے نوٹ کی تھی کہ کردم شاہ کے بیٹے میں بھی کردم شاہ کا ہی دل رکھتا ہے، وہ بھی گاؤں والوں کی ایسے ہی پرواہ کرتا ہے جیسے وہ اس کے اپنے ہوں۔ سب سے زیادہ اہمیت وہ گاؤں کے غریب لوگوں کو دیتا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ان گاؤں والوں کو بہت زیادہ عزیز ہوتا جا رہا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، دائم کی بارات عائشہ کے گھر سے نکلے گی، جبکہ شادی کی باقی ساری رسمیں حویلی میں ہوں گی، اور حویلی میں دائم کی طرف سے کوئی بھی الٹے سیدھے کام پر بہرام نے مکمل بین لگا دیا تھا۔ اس نے جازم، یاسم اور شازم کو اس کی نگرانی کے لیے رکھا تھا کہ وہ ان 3 دنوں میں بالکل گھر سے باہر نہیں نکلے گا، جبکہ دائم کا کہنا تھا کہ وہ ساری رسم فالو کرنا چاہتا ہے، وہ کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرے گا، لیکن اس پر یقین بہرام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ جانو کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دائم اتنے دن سے اس سے ملے بغیر رہے گا، اسے تو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، پاگلوں کی طرح اس کے لیے سب سے لڑ رہی ہے، لیکن اب اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اس کے بالکل پرواہ نہیں کرے گی، بھاڑ میں جائے اس کی طرف سے، اب وہ بھی اپنی شادی کی رسم انجوائے کرے گی۔ بیکار میں اپنا ہون جلا کر اپنی برائڈل کو خراب تو وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو یاسم اور وانی کھیل میں مصروف تھے۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کی طرف دیکھا، وہ روز ان کے کھیلنے سے تنگ آ چکی تھی، ہر روز ایک نیا کھیل پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے۔ وہ تو سوچتی تھی کہ اس سب وانی کا دماغ اتنا تیز کیسے ان سب میں چلتا ہے، جبکہ اسکول سے اس کی رپورٹس کچھ خاص اچھی نہیں آتی تھی۔ تھوڑا سا غصہ کیا ہو گئی، نور کہہ دیا کہ آج سے حیدر سے پڑھائے گا، اور حیدر کا بھی یہی کہنا تھا کہ کیوں معصوم بچی کو ڈانٹ رہی ہو، وہ آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی، ابھی تو بچی کے کھیلنے کودنے کے دن ہے۔ پھر کیا تھا، وہ بھی ساری بکس ان دونوں کے حوالے کر گئی، اور اب وہ 1 ہفتے کی چھٹیاں لے کر گاؤں پہنچ چکے تھے۔ آخر وانی میڈم کی باربی ڈول کی شادی تھی، اس سے تو وہ کبھی بھی مس نہیں کر سکتی تھی، اور اپنی باربی ڈول کو وہ اسے بہت پسند تھا، بلکہ اب تو شازم سے بھی وہ بہت پیار کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ مسکراتے ہوئے دائم کے گال پر ڈمپل پڑتا تھا، اور یہی دیکھتے ہوئے وانی نے سب سے پیارے اور ہینڈسم دولہے کا خطاب دائم کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر سے ان کا کھیل دیکھنے میں مصروف تھی، جب اس کی طبیعت خراب ہونے لگی وہ ان دونوں کو ایسے ہی چھوڑ کر واش روم میں آئی، اور یہاں آتے ہی اسے وہ وامٹنگ ہونے لگی کہ یاسم بھاگ کر اندر آیا تھا، جبکہ نور جو انہیں کے کمرے میں آ رہی تھی اس کی طبیعت خراب ہوتے دیکھ کر یاسم کے پیچھے آئی۔ نشال تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، اس نے فکر مندی سے کہا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے تو وہ مسکرا کیوں رہی ہے۔ وہ تو اس کی مسکراہٹ کا مطلب نہ سمجھ سکا، لیکن نور جو ان کے قریب کھڑی تھی نشال کو اپنے سینے سے لگاتے مبارکباد دینے لگی۔
کوئی مجھے بھی بتائے گا یہاں کیا ہو رہا ہے اماں سائیں، اس کی طبیعت خراب ہے اور آپ اسے مبارکباد دے رہی ہیں۔ یاسم نے پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی پریشانی پر وہ دونوں مسکرائے۔ تجھے بھی مبارک ہو، باپ بننے جا رہے ہو، وانی کا بھائی اور بہن آنے والی ہے، اس لیے مبارکباد دے رہی ہوں۔ نور نے آپ کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے نشال کو دوبارہ اپنے سینے سے لگایا، اور اب یہ سن کر اس کا منہ بند ہو چکا تھا۔ وہ کبھی نشال کو دیکھتا تو کبھی نور کو، جبکہ دروازے پر کھڑی وانی پریشانی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر وانی کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اسے گود میں اٹھا لیا۔ مبارک ہو وانو، تمہارا بھائی آنے والا ہے جو تم سے چھوٹا ہوگا، تم اسے خوب لڑنا، کبھی کبھی مار بھی لینا، لیکن صرف کبھی کبھی، ہاں؟ بہن بھی ہو سکتی ہے، اگر بہن ہوئی نا تو اسے نہیں مارنا بلکہ اس سے بہت پیار سے پیش آنا، بھائی کے ساتھ چلتا ہے۔ لڑکے تو ہوتے ہی ہیں اسی قابل، لیکن بہن کو بہت پیار دینا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف آپ کا ہوگا۔ آپ کبھی کبھی نا اسے مجھ سے بھی پیار کرنے دینا، لیکن آپ کے بابا جانی سب سے پہلے آپ کو پیار کریں گے۔ اپنے سینے سے لگائیں۔ آہستہ آہستہ اسے سمجھ آ رہا تھا، نشال اور نور دونوں ہی سمجھ چکے تھے۔ وہ وانی کو یہ محسوس کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کا دوسرا بچہ بھی وانی کی جگہ نہیں لے سکتا، وانی ہمیشہ سب سے پہلے رہے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اچانک یہ خوشخبری وانی کے لیے بیڈ نیوز بن جائے، لیکن وہ میرا ہوگا، اس کو میں اپنے ساتھ سکول لے کر جاؤں گی۔ میرے فرینڈز ہیں نا، اس کے پاس بھی ہے بھائی، اس کو اپنا بھائی دکھاؤں گی نا تو مجھ سے پیار کرنے کے لیے مانگے گی، لیکن میں نہیں دوں گی۔ اب وانی بھی اب اپنے آنے والے بھائی بہن کے بارے میں سوچتے ہوئے ایکسائٹڈ ہو کر ان سے یہ ساری باتیں کہنے لگی۔ اب نشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے لیے ایک بالکل صحیح انسان کا انتخاب کیا تھا، آج وہ یہ بات دل سے تسلیم کرتی تھی۔ زمل کا صبح کا پہننے والا ڈریس اپنے ساتھ لگا کر چیک کر رہی تھی جب اچانک اشاق نے پیچھے سے اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کیا۔ جب سے اشاق دبئی سے ہو کر آیا تھا کچھ زیادہ ہی فری ہو گیا تھا، اب تو وہ اس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ اگر وہ غصہ کرتی تو بالکل معصوم بچے کی طرح اسے دیکھنے لگتا، زمل کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ترس آ جاتا، اور اب بھی وہ ایسا ہی کرنے والا تھا۔ زمل نے اس کی طرف رخ موڑتے ہوئے اس کے بے لگام ہوتے جذبات کو لگام ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسے پہلے کہ زمل اسے روکنے کی کوشش کرتی، وہ اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ شاق میری بات سنو، صبح شادی ہے، میرے خیال میں ہمیں باہر بھوت ہے، آواز نکالو گی تو تمہیں کھا جائے گا، وہ شرارتی انداز میں کہتا، اس کے لبوں پر جھکا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے خود میں چھپا لو، یہ نہ ہو کہ بھوت مجھے اٹھا کر لے جائے۔ وہ اسے پوری طرح اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے بولا، تم سدھرنے کا کیا لوگی؟ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے بولی، تمہاری فضول کی مزاحمت سے چھٹکارا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کرتے ہوئے تکیے کے ساتھ لگاتا اس کی گردن پر جھکا، جبکہ اب زمل کو بھی مزاحمت بیکار لگی تھی، شاید اسی لیے اس کے سامنے ہارتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں حائل کیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ جازم کمرے میں آیا۔ زیلا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ کبھی ایک طرف سے خود کو دیکھتی تو کبھی دوسری طرف سے۔ اس کی یہی ساری حرکتیں آج کل جازم کو بہت مزہ دے رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کی اپنی باہوں کے حصار میں قید اپنا اور اس کا عکس آئینے میں دیکھنے لگا۔ سچی سچی بتائیں جازم، کیا میں موٹی ہو رہی ہوں؟ کیا میں عجیب لگ رہی ہوں؟ سب مجھے موٹا موٹا کہہ کر چڑھائیں گے۔ اگر میری سہیلی کو پتہ چل گیا تو وہ پریشانی سے خود کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں اپنے موٹاپے اور سہیلیوں کی پڑی ہے، ذرا دیکھو اپنے چہرے پہ یہ نور جو تمہیں دن بدن خوبصورت ترین بنا رہا ہے، اور ویسے بھی تمہیں مجھ سے فرق پڑنا چاہیے کہ مجھے تمہارا یہ روپ کیسا لگتا ہے۔ میرے لیے تم اس روپ میں ایک بہت خوبصورت شہزادی سے کم نہیں ہو، اور اب میں اپنی شہزادی کو پیار کرنا چاہتا ہوں، سو نو مور ڈسکشنز۔ وہ انتہائی محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چومتا ہوا دنیا جہان کی سوچوں سے دور لے کر جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جو اپنے موٹاپے کو لے کر پریشان تھی، اور اب جازم کے انتہائی محبت سے قریب آنے پر دل و جان سے صرف اور صرف جازم خان کی ہو رہی تھی، جبکہ اسے اپنی باہوں میں قید کیے اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کے اس قید سے اب زیلا بھی کبھی نہیں نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ اب یہی قید اس کے لیے اس کی حفاظت گاہ تھی۔ آج دل اور بہرام کا ولیمہ تھا۔ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سے وہ حویلی آئی تھی، دل کو تائشہ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، یہاں تک کہ ملنا جلنا بھی بند تھا۔ آج تو وہ اس سے ملنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ اپنی دھڑکنیں تک شمار نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تو اپنے دل کو اپنے مزید قریب کر لیا جاتا تھا۔ حویلی کی دوسری سائڈ پر ولیمے کا سارا انتظام کیا گیا تھا۔ گاؤں کے ایک ایک شخص کو بلایا گیا تھا، جس کی وجہ سے حویلی کے باہر بھی دور دور تک ٹینٹ لگے ہوئے تھے۔ اس کی گڑیا جانو تو کبھی اپنا لہنگا لہراتی اس طرف تو کبھی اس طرف جا رہی تھی۔ کل وہ بھی اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والی تھی، جبکہ عیسیٰ کا بس چلتا تو اسے اتنا تنگ کرتا کہ وہ خود ہی وہاں سے غائب ہو جاتی۔
ابھی بھی ان دونوں کی مستیاں دیکھ کر مسکرانے میں مصروف تھا جب اچانک جانو نے چیخ کر کہا کہ دل دیدہ آ گئی۔ اس نے فوراً مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا جہاں دل دلہن بنے آسمان سے اتری کوئی حور پری لگ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے دل میں اترتی ٹھنڈک بے اختیار ہی غصے میں بدل گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوا لیکن نہ جانے کیوں اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے دل میں اترتی ٹھنڈک بے اختیار غصے میں بدل گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوا اپنے کندھے پر ڈالا ہوا دوپٹہ پوری طرح اس کے اوپر پھیلا چکا تھا۔ دل بے یقینی سے دیکھا وہ اس کی شادی کا دن خراب کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری خوبصورتی پر صرف میرا حق ہے، میں تمہیں اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنے دوں گا، اور اس کے کان کے بالکل قریب بولا۔ دل نے غصے سے بھرپور نظر اس کی طرف ڈالی تھی۔ یہ غلط بات ہے بہرام صاحب، آپ میری شادی کا دن خراب نہیں کروا سکتے۔ میرا فوٹو شوٹ میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں، وہ اس کی طرح مدھم آواز میں بولی تھی، جو بہرام نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک تنہا کمرے میں لے آیا۔ اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اپنے موبائل میں اس کی خوبصورت ترین تصویریں لینے لگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری شادی کا البم خراب نہیں ہوگا، لیکن تمہاری اس خوبصورتی پر صرف میرا حق ہے، جو میں آج رات وصولوں گا۔ لیکن یہاں سے باہر تم گھونگھٹ میں جاؤ گی، یہ صرف میرا حق ہے دل، اور یہ حق میں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی تھوڑی کو انگلی کی مدد سے اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے نازک لبوں پر جھکا تھا، جب اگلے ہی لمحے دل نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ بہرام صاحب میرا میک اپ، وہ بے بسی سے بولی تھی جب بہرام مسکرایا۔ میرے علاوہ تمہیں کون دیکھے گا؟ وہ کہتے ہوئے اس کے نرم و نازک لبوں پر جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے کر مدہوش سا ہوا۔ تمہیں اس مصنوعی نکھار کی ضرورت نہیں، وہ اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے سے مکمل صاف کرتے ہوئے بولا، جبکہ دل کے پاس اب گھونگھٹ میں چہرہ چھپانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاں، لیکن سامنے کھڑا یہ شخص شاید اس بات کو لے کر مسکرا رہا تھا کہ وہ جیت چکا ہے۔ آج دل جا کر بھی کس کے سامنے گھونگھٹ نہیں کھولے گی۔ چلتے ہیں۔ گاؤں والے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے بے شرم دلہا دلہن ہیں، انہیں تو ایک دوسرے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، آج رات کا بے قراری سے انتظار ہے، اپنے آپ کو مضبوط کر کے آنا، یہ نازک مزاجیاں آج نہیں چلیں گی، مجھ سے کسی قسم کے رحم کی امید مت رکھنا۔ اس کے گالوں کو انتہائی شدت سے چھوتے ہوئے اس نے دل سے واپس باہر سب کے بیچ اسے بھیج دیا۔ سب لوگ اس شرارتی انداز میں ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ دل تو شرمندگی سے کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، جبکہ زرش کے سامنے حسین دوشزہ تھی، جو اس کے شازم صاحب کو مکمل باتوں میں مصروف کر چکی تھی۔ آج تو شازم خان کی خیر نہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ شوہر کو تڑپانے والی بیویاں جہنم میں جاتی ہیں، بلند آواز میں بتایا گیا، اور بیوی کو چھوڑ کر باقی عورتوں سے بات کرنے والے بھی جنت میں جانے سے رہے، اسی کی طرح بلند آواز میں بتایا گیا۔ زرش کیا گوار عورتوں کی طرح ایک بات کو پکڑ لیتی ہو؟ وہ خود مجھ سے راستہ پوچھ رہی تھی، میں نے صرف مدد کی، وہ بے بسی سے بولا۔ میرے ہی شوہر سے کیوں پوچھ رہی تھی؟ اور کیا وہاں کوئی اور شخص نہیں تھا جو اس غریب مسکین کی مدد کرتا؟ آپ کو ہی 30 مار خان بننے کی ضرورت تھی، وہ اب انتہائی غصے سے بولی۔ وہ صرف راستہ پوچھ رہی تھی، ہمارے گھر میں پہلی بار آئی ہے، میں نے اسے بتا دیا کہ ولیمہ رسم کس طرف ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی ہمارے درمیان، شازم نے بے بسی سے بتایا۔ لیکن اس کی ظالم بیوی آج کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی، اوپر سے تو آج یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ ہر لڑکی کی نظر اس پر تھی۔ زرش کا بس چلتا تو وہ اسے سب سے چھپا کر کہیں قید کر لیتی، لیکن اس کا بس ہی تو نہیں چلتا تھا اس انسان پر، اس لیے تو اتنا فری ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن وہ بھی زرش شازم شاہ تھی، اسے اپنے شوہر کو کنٹرول میں رکھنا آتا تھا، اور ایسی مکھیوں کو شوہر کے آس پاس آنے پر وہ انہیں پوری طرح سے مزہ چکھانا جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی بات، اب جان چھوڑیں میری اور سو جائیں، وہ ساتھ بیڈ پر لیٹتی ہوئی بولی، جبکہ شازم کے بے قرار دل کو اس کے روٹھے موڈ سے تسلی نہیں ہوئی۔ وہ تو اپنی بیوی کو کبھی خود سے روٹھنے نہ دے، اس طرح روٹھ کر سو گئی تو نیند کیسے آئے گی؟ وہ اس کے بالکل قریب لیٹتا 1 انچ کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لیے انتہائی محبت سے بولا، جبکہ اس کے اس معصوم انداز پر زرش نے اپنی ہنسی چھپائی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑیں مجھے، آرام سے سو جائیں۔ زرش اپنی ہنسی دبانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ جو اس کے ایک ایک انداز سے واقف تھا، یوں اس کی مسکراہٹ کہاں اسے چھپ سکتی تھی؟ یہی وجہ تھی کہ شازم مزید فری ہوتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے نرم
گزاد لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا چلا گیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو دل آئینے کے سامنے کھڑی دوبارہ لپسٹک لگا رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اندر آیا اور ایک خطرناک گھوری سے دیکھتے ہوئے پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ اس کا یہ انداز بہرام کو مزید مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ دور رہیں مجھ سے، میں اپنی بہت ساری تصویریں لینے لگی ہوں، آپ کی وجہ سے نہ میری ساری البم خراب ہو گئی ہے۔ گھونگھٹ میں پیاری نہیں لگ رہی ہوں میں، وہ تصویروں میں اپنی جانوں دکھا رہی تھی، مجھے اب بالکل بھی اچھے نہیں لگتے بہرام صاحب۔ وہ اپنا فرنٹ کیمرہ آن کرتے ہوئے سیلفی لینے لگی، جب بہرام اس کے قریب آتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اپنے بالکل نزدیک کرتے ہوئے موبائل کو اس کے ہاتھ سے لے کر تھوڑا اور اونچا کر کے سیلفی بنانے لگا، کیونکہ باری جیولری کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا نہیں پا رہی تھی، جبکہ وہ جو اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ ظاہر کر رہی تھی کہ اسے بہرام کے کمرے میں آنے یا اس کے قریب آنے پر بالکل فرق نہیں پڑ رہا۔ اپنی کمر میں اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے فوراً ہی اس کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ کیمرے میں وہ اچھے سے دیکھ سکتا تھا کہ اس کا دھیان کس طرف ہے۔ جب بہرام نے اس کی کمر پہ گرفت سخت کرتے ہوئے اسے مزید اپنے ساتھ لگایا، ڈارلنگ دولہا دلہن کو ایک اچھی سی تصویر لینے دو، وہ اس کی کان کے بالکل قریب سرگوشی کر رہا تھا جب دل تڑپ کر اس کے بالکل قریب ہوئی، کیونکہ اس کے گرفت میں مزید سختی آتی جا رہی تھی۔ بہرام صاحب پلیز چھوڑیں مجھے، وہ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے خود سے دور کر رہی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے میں مصروف تھی۔ چھوڑنے کا تو آج سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا، دل نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی شدت کو اپنے لبوں پر محسوس کیا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے لبوں پر جھکا اپنی تشنگی مٹاتا رہا، جبکہ مکمل بے بس اس کی شیروانی کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور اب اس کے ہاتھوں میں سختی آتی جا رہی تھی، اس کی سانسیں رکنے لگی تھی، لیکن بہرام رحم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تو مزید شدت سے اس کی سانسوں کو خود میں بساتا۔ آج خود بھی بے بسی کو انتہا چھو رہا تھا۔ دل کے گال بھیگنے لگے جب بہرام نے اس کے ہاتھوں کو چھوا اور اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے آیا۔ میری ہر گستاخی معاف کر دینا آج کی رات، آج میرا خود پر زور نہیں، وہ اسے خود میں قید کرتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا، اور اب دل کو اس کی ایک ایک بات سچ لگ رہی تھی۔ وہ آج صحیح معنوں میں اپنا حق وصول کرتے ہوئے اسے اپنا بنا رہا تھا۔ بھیگتی حسین رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، جبکہ بادلوں میں چھپا چاند بھی آج شرمایا شرمایا سا لگ رہا تھا۔ رخصتی ہوئی تو وہ لوگ ہی رو رہے تھے، آج عیسیٰ کی آنکھیں بھی نم تھی جو کل تک کبھی جانو کو موٹی کہتا تو کبھی اس کے ہاتھ سے چیزیں چھین کر کھا لیتا۔ آج صبح جب وہ دلہن کی طرح سج رہی تھی تو جناب نے آ کر کہہ دیا کہ بالکل چڑیل لگ رہی ہو۔ جب بہرام تو پل پل اپنی بہن اپنی گڑیا کو رخصت کرنے کا انتظار کرتا رہا، رخصتی کے وقت پر نہ چاہتے ہوئے بھی رو دیا۔ شاید یہ رسم بنائی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ بھائی اپنی بہن سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ کہنے کو صرف دو ہی رسمیں تھیں، ایک شادی اور ایک ولیمہ۔ دل اور بہرام کا ولیمہ کل ہو چکا تھا، جبکہ دائم اور ہوم کا کل دائم کے شہر ملتان میں ہونا تھا، اور اب بہرام کی گڑیا اس سے دور اپنا گھر بسانے جا رہی تھی۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ ایک آنسو بھی نہیں بہائے گی، لیکن آنسو پر بھی کبھی کسی کا بس نہیں چلا کہ بہرام کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر روئی، جبکہ بہرام بس اس کے آنسو کو دیکھتا رہا۔ یہ واحد وقت تھا جب وہ اس کے آنسو کو روک نہیں سکتا تھا۔ رسم ختم ہوئی، دائم اپنی دلہن کو اپنے ساتھ اپنی ہوئی واپس لے آیا۔ مریم نے دروازے پر کھڑے ہو کر نیک کی رسم ادا کی، اور آج اگر دائم کے بس میں ہوتا تو وہ پوری دنیا اپنی جانو کے نام پر لٹا دیتا، لیکن جانو تو اسے بہت خفا لگ رہی تھی۔ خفا ہونا بھی چاہیے، اس نے جانو سے ملنے کے لیے کوئی بے قراری نہیں دکھائی۔ کیوں دکھاتا بے قراری، وہ تو اسی کی تھی، اسی کے پاس آنا تھا، لیکن جانو کا ناراض ہونا بنتا تھا، اور وہ اپنے اتنی پیاری بیوی کو کیسے نظر انداز کر کے ظالم سماج کے حوالے کر سکتا تھا۔ اس نے اس کی جانب قدم بڑھائے تو وہ چھوٹی سی دلہن منہ پھیلائے فل نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی، اور آج تو دائم بھی نخرے اٹھانے کے موڈ میں تھا۔ ایک تو بے تحاشا گاڑی میں رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی، اوپر سے اس کا حسین روپ دائم کو بہکائے جا رہا تھا۔ سنو، کیا یہ ناراضگی ہم کل پہ دھار رکھ لیں؟ میں کل بہت پیار سے مناؤں گا، بس آج کے یہ حسین لمحے مجھے جینے دو، وہ اس کے گود میں سر رکھتے ہوئے بولا۔ ایک لمحے کے لیے تو جانو بھی بے بسی سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کی کلائی تھامے ایک خوبصورت بریسلٹ اسے پہنا رہا تھا۔ نفس بریسلٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی، اس نے مسکرا کر دائم کی طرف دیکھا
جو اس کے مسکراتے لبوں کو دیکھ کر مکمل مدہوش کے عالم میں اسے خود میں چھپا لینا چاہتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا اور اسے کھینچ کر خود میں چھپایا۔ دائم نے محبت کر اپنی باہوں میں بکھرے اسے نرم و گزاد وجود کو دیکھا، اور اب پوری طرح سے اسے خود میں قید کیے باہوں کا گھیر مزید تنگ کر دیا۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، آج وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ وہ نرمی سے اس کے نرم و نازک لبوں پر جھکا، اس کی گستاخی پر ہورم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنساخت ہوئی، لیکن وہ آج اس کے لبوں کو آزادی بخشنا نہیں چاہتا تھا۔ دائم کو محسوس ہوا کہ اس کی شدت میں یہ نازک شہزادی بے قرار ہو رہی تھی۔ دائم اپنی اس گستاخی پر جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ وہ اس کی سانسوں میں اپنی حکومت چلاتا اس کی سانسیں تک رک چکا تھا، پھر خود ہی اپنی شرارت پر مسکرا دیا۔ یہاں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کے معاملے میں یہ دل بہت کمینہ تھا۔ ہورم کے پلکوں کی جالر کو اٹھا کر ایک نظر دائم کو دیکھا، جو آج اس پر کسی قسم کا رحم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ دائم دیوانہ وار اس کے چہرے کے ایک ایک قاتل نقش کو وہ اپنی پیاسی نظروں میں چھو رہا تھا۔ کتنا انتظار تھا اسے ان لمحات کا، لیکن آج یہ انتظار نہیں رہے گا۔ آج اس کا انتظار حاصل بن کر جانوں کو اپنی محبت کی بارش میں بھگوئے گا۔ پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ اس کی محبت کے سامنے ہارتے ہوئے ہورم نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ دائم نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر سکون سے آنکھیں موند لی، اور پھر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جھک کر اپنی محبت کو خود میں قید کرتا چلا گیا۔ دائم، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بڑھتی آواز شدتوں پر ہورم نے کپکپاتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ مزید بے خود اور مدہوش سا ہوا تھا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیا۔ ہورم بھی بری طرح اس کی باہوں میں کسمسائی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن رفتہ رفتہ گزارتی رات کے ساتھ مزاحمت دائم کی باہوں میں دم توڑ گئی۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ شخص تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بابا سائیں پلیز رک جائیں، اس نے پکارا۔ وہ شخص مڑا، مسکرایا۔ بابا سائیں پلیز مت جائیں، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کے سینے سے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ حروف کی آنکھ اچانک کھل گئی، اس لیے اپنا دایاں ہاتھ دائم کی گرفت میں قید دیکھا۔ وہ سینے پر سر رکھے شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی شدت میں سہ کر سوئی تھی، جبکہ وہ ابھی بھی محبت پاش نظروں سے اس کے چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اچانک جاگ جانے پر وہ حیران ہوا جب جانو نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس کے ڈمپل کو میرے لبوں سے چھوتے ہوئے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کے گال کے ڈمپل مزید گہرے ہوئے، اسے مزید اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ صبح صبح بابا سائیں اور اماں سائیں کی قبر پر جانا ہے، فرمائش تھی یا التجا تھی، لیکن دائم کے لیے حکم تھا۔ وہ اسے مزید اپنے سینے میں قید کیے اس کے ماتھے کو عقیدت سے چھوتے ہوئے وعدہ کر چکا تھا۔ پرسکون سا ماحول تھا۔ وہ سب کا قبروں کے نزدیک بیٹھے اپنے اپنے ہاتھ میں سورہ یاسین لے کر پڑھ رہے تھے۔ ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، کوئی بھی قدرت کے اس نظام کو روک نہیں سکتا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ زندگی کے بعد ایک موت کا سفر طے کرنا ہے۔ بچھڑنے والے لوٹ کر نہیں آتے، لیکن انہیں اچھی یادوں میں یاد کر کے ہمیشہ اپنے ساتھ زندہ رکھا جا سکتا ہے، جیسے آج وہ سب لوگ انہیں اپنی اچھی یادوں میں یاد کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے پاس رکھ رہے تھے۔ ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، جس میں وہ سب لوگ اپنے ہم سفر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔ انتہا صرف محبوب کے عشق میں نہیں ہوتی، انتہا ہر رشتے میں ہوتی ہے۔ اب وہ عشق باپ کا بیٹی سے ہو، یا ایک بیٹے کا اپنی ماں سے، چاہے وہ ایک بہن کا اپنے بھائی سے کیوں نہ ہو، یا ایک انجان شخص دل میں اتر جائے، انتہا ہر عشق میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے، اور ہر رشتے میں کہیں نہ کہیں عشق چھپا ہوتا ہے، لیکن ہر انتہائی عشق سے مراد محبوب کا عشق نہیں ہوتا۔ وہ سب اپنے اپنے عشق میں ہر حد پار کرنے کو تیار تھے، اور اب وہ اپنے اپنے عشق کی منزلیں طے کرتے ہوئے ایک نئے سفر کی طرف نکل چکے تھے، جہاں خوشیاں باہر کی لائن کا انتظار